يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، آج کے جمعے کے خطبے میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے کچھ کرنی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، موضوع ہے اسلام اور غیر مسلموں کے حقوق. اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہیں. بتلانا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام میں غیر مسلموں کا حقوق کیا ہے. چند باتیں جو بھی آئیں گی کچھ وقت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتا دی جائیں گی. اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے رہنا چاہیے، کیسے کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، اور ہمارے تابعین جو تھے ان کا طریقہ کیا تھا. جب آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ جو اسلام نہیں جانتے یا اسلام سے منسلک نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیسے ہم ان کے حقوق ہیں، وہ آپ کو جب باتیں آئیں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کیسے تعلقات رکھنے چاہیے ان سے. تو قرآن کریم کے اندر جو ہے ویسے عام طور پر آج کے دور میں دیکھا جائے گا تو بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ گھل مل کے رہتے ہیں. کیسے کیا کرنا ہے، گھل مل کے رہتے ہیں لوگ، اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ رہنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا نہیں چاہیے، غلط ہے. لیکن میں آپ کو بتلاؤں گا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پیدا ہونے کے بعد اس میں ایسی جگہوں پر لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا ہے کہ جہاں ہم قرآن و حدیث کے شیدائی ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں. کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے. یہود کے اندر 71 فرقے، نصارہ کے اندر 72 فرقے، اور مسلمانوں کے اندر 73 فرقے ہوں گے. اور شکر یہ ہے کہ ان 73 فرقوں میں سے ہم اس فرقے میں ہیں جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور صحابہ کرام نے کرنے کا حکم دیا تھا اور کر رہے ہیں کہ جو قرآن و حدیث پر قائم ہوگا، سلف صالحین کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ وہی آدمی جنت میں جائے گا۔ باقی سارے فرقے جتنے بھی ہیں سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک بات آپ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر بہت سارے نبی آئے، انبیاء کرام آئے، یہ سبھی کو پتا ہے کہ اتنے انبیاء کرام آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے دنیا کے اندر، اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کو مسلمان کہا جائے گا، اور جن لوگوں نے ان نبیوں کی اتباع نہیں کی وہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے اس دنیا کے اندر، تو جتنے بھی اس سے پہلے انبیاء تھے سارے لوگوں کے دین منسوخ ہو گئے، ختم ہو گیا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں۔ اب جو لوگ اس وقت موجود ہیں یا کوئی بھی نبی کے ماننے والے اگر موجود ہیں، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، کرسچن ہیں، سب موجود ہیں، تو اگر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر نہیں کریں گے تو یہ مسلمان نہیں مانے جائیں گے اور یہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس سے پہلے جو نبی تھے سب کے دین منسوخ کر دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اب انہی کی باتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور جو ان کی باتوں پر عمل کرے گا، حکم مانے گا، وہی جنت میں جائے گا اور وہی مسلمان کہلائے گا۔ باقی جتنے بھی ہیں، اس لیے قرآن کے اندر کیا کہا گیا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ جتنے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو جو ہے پسند کیا، وہ لوگ کیا ہے؟ ان کی کوئی چیز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ لوگ خسارے میں ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے، دنیا کے اندر بہت سارے دین ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام پر قائم رہے اور اسی پر ہماری موت ہو۔ اب اس کے علاوہ جو ماننے والے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، اور کوئی بھی ہو، وہ سب جو ہے مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا، ماننے والا، یہی مسلمان ہے۔ باقی جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے جو ہے محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو ہے، جو ان کے درمیان بھی نبی آئے، ان کے درمیان کتابیں آئیں، اور ان کو چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو جائیں۔ اور بہت سارے معاملے ایسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، سورہ ممتحنہ کے اندر موجود ہے، آپ دیکھیں 28ویں پارے کے اندر وہ موجود ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله لا يحب المقسطين۔ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا ينهاكم الله عن الذين، کہ جو غیر مسلم تم سے جنگ نفرت نہ کرے اور تم کو خارج وطن سے نہ کرے تو ان سے دوستی، نیکی اور انصاف، حسن و معاملہ سے منع نہیں کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف پسندوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہمیں جو ہے اگر وہ لوگ ہم نہیں نکالتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہے تو ہمیں ان کو دوست بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بہت سارے واقعے ہیں۔
تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں سے ہمیں اسلام سے مالا مال کیا، ہم غیر مسلم نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے دنیا کے جتنے بھی مذاہب والے ہیں سب کو جہنم میں جانا ہے، سب کو جہنم میں جانا ہے۔ صرف جو مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور اس پر ثابت قدم رہے، شرک نہیں کیا، بہت ساری چیزوں سے پاک رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر سی بات ہے ان کو جنت میں ڈالے گا، وہ جائیں گے۔ باقی دوسرے لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے جو قرآن حدیث میں یہی ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، الا ماشاء اللہ، باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کچھ واقعے، کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ واقعے میں آپ کے سامنے بتلاؤں گا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے جو ہے میں بتلاتا ہوں آپ کو، 4-5 چیزیں ایسی ہیں، 6-7 چیزیں ہیں کہ جس کو میں نے نوٹ کیا ہے، اور اسی پر جو ہے میں واقعہ بتلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا غیر مسلموں کے ساتھ، تعلقات دنیاوی اعتبار سے بہت اچھا تھا۔ یہ دین جو آج پھیلا ہے کس بنا پر پھیلا ہے؟ کیونکہ اور قومیں جب جنگ لڑتی ہیں تو صفحہ ہستی سے سب کو مٹا دیتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ کہیں لشکر بھیجتے تھے، جنگ پر جاتے تھے، مسلمان فتح یاب ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ وہاں ہمیں جا کر فتح تو کر لینی ہے، لیکن ہمیں نہ بچوں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ عورتوں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کھیت اور کھلیان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور قومیں ہیں سب تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں چنگیز خان کی جو فوج تھی ہلال خان کی، جب اس نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ سب تہس نہس کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ بالکل جیسے کھیتوں میں ہل نہیں چلا دیا جاتا اسی طریقے سے چلا دیا تھا، ختم کر دیا تھا سب معاملہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجنے لگے تو باہر تک گئے، بڑی دور تک ان کے ساتھ گئے، بہت ساری باتوں کی وصیت کی تھی، تو اس بات کی بھی وصیت کی تھی کہ جب ان سے جنگ لڑنا، فتح یاب ہو جانا، تو نہ بچوں کو قتل کرنا، نہ بوڑھوں کو قتل کرنا، نہ عورتوں کو جو ہے قتل کرنا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا۔ ہاں، جو تمہارے مخالف میں جو لڑنے کے لیے کھڑا ان کو چھوڑنا نہیں۔ اور دین اسلام یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر چیز کا معاملہ تو کرنا ہے ہمیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں ہمیں بیزاری اختیار کرنی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ٹھٹھا مارتے تھے، قہقہے لگاتے تھے، مل جل کر رہتے تھے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا تھا ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خالق الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق الناس باخلاقہم، کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے جو ہے ان سے تم دوستی کرو، لیکن جہاں معاملہ آ جائے وہ خالفوہم باعمالہم، اور ان کے اعمال کے بنا پر ان سے مخالفت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، حدیث موجود ہے، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ہر جگہ ہر معاملے میں جہاں کہیں بھی مسئلہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ نے جو روزے کے تعلق سے تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتے جلتے تھے لیکن معاملہ کرتے تھے۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، جب ان کا سفیر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آؤ بھگت کی، اچھے سے ان کے خاطرداری کی، ان کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم لوگ کس کام کے لیے ہیں؟ آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجاشی کے یہ سفیر ہیں، اور نجاشی جو بادشاہ تھا
اس نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی، بڑی ہیلپ کی تھی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں خود ان کی مدد کروں اور ان کے ہر چیز کے آرام و آسائش کا میں خیال رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ عمل کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمارے حکماء ہیں، ہمارے امیر اگر ہیں، اگر کہیں کوئی معاملہ ایسا ہو جائے آ جائے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی کرنی ہے۔ آج دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ مدینہ کا واقعہ جو آیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چل رہا تھا کہ کوئی غیر مسلم کیوں مدینے کے اندر داخل ہو گیا، لوگ چیمگوئیاں کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیجیے، بہت سارے ایسے معاملے ہیں تو پہلے ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے، پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ کام کرنی چاہیے۔ اگر غیر مسلم والدین ہیں، غیر مسلم اگر والدین ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ غیر مسلم ہیں تو تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے ماں باپ اگر کافر ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، نہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں صلہ رحمی کرنا ہے۔ لیکن دین کا جب معاملہ آ جائے، بہت ساری جنگوں کے اندر واقع موجود ہیں کہ دین اسلام کی خاطر اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، اور ایسے بہت سارے واقعے ہیں جنگ کے اندر موجود ہیں، میں واقعے میں اور تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو غیر مسلم اگر والدین ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اچھے سے برتاؤ کرو۔ اس کے بعد جو دوسری چیز جو یہ ہے، غیر مسلم بھائی، اگر آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ غیر مسلم بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشرک بھائی کو قیمتی جوڑے کا تحفہ بھیجا تھا۔ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اپنے بھائی کو جو کہ مشرک تھے، اسلام نہیں لائے، کیا کیا تھا؟ قیمتی جوڑا، ہلکا پھلکا نہیں، یہاں لکھا ہے قیمتی جوڑا، یعنی مہنگا کپڑا دیا تھا۔ تو اس سے یہ ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی دیں، چاہے وہ مسلمان بھائی ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کو اگر دے تو اچھی سے اچھی چیز دیں۔ خراب چیز دینے کا حکم نہیں ہے کہ جو ہمارے گھر سے خراب چیز بلا اٹھائے تو فلانے دے دیں، نہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے آئیے اور بتلاتا ہوں میں آپ کو، غیر مسلم رشتہ دار، اگر آپ کے جو ہم غیر مسلم رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اگر غیر مسلم رشتہ دار ہیں تو اس کے تعلق سے میں بتلاتا ہوں، اس کے بعد آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجیے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے 2 رشتہ داروں کو 30,000 کی مالیت کی جائیداد عطا کی، دیا۔ اس کو رشتہ داروں کو جو غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اگر یہ چیز دینا غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے کہ کیوں دیا جائے۔ تو یہ غیر مسلموں کے کیا ہے؟ یہ حقوق ہیں کہ ان کے ساتھ لینا دینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلقات رکھنا ہے، بزنس اور تجارت کرنا ہے۔ یہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ باقی اگر کچھ باتیں رہ جائیں گی جو اس معاملے میں نہیں آئیں گی تو آپ علماء سے سمپرک کر سکتے ہیں، علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا معاملہ ہے، یہاں کیا معاملہ ہے۔ کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو میں اس کا یہ بتا دوں کہ جو ہمارے علم میں ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ باقی اگر کچھ باتیں چھوٹ جائیں گی تو آپ دوسرے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے سمپرک کر سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال
اس کے بعد جو ہے غیر مسلم پڑوسی، اگر آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، مطلب موجود ہے کہ ان کے گھر ایک بکری کا بچہ جو ہے ذبح ہوا۔ جب ان کے گھر بکری کا بچہ ذبح ہوا تو وہ اپنے غلام سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سالن کب تیار ہوگا، بار بار پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تیار ہو سالن تو سب سے پہلے ہمارے بازو کا جو یہودی آدمی ہے، مسلمان نہیں ہے، سب سے پہلے اس کے گھر سالن اور شوربہ پہنچانا۔ لوگوں نے سوال کیا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا تھا کہ آپ پڑوسی کا کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اتنا حق بتاتے تھے کہ ایسا معلوم پڑتا تھا کہ پڑوسی کا جائیداد میں سے بھی حق ہو جائے گا۔ آج معاملہ یہ الٹا ہے کہ نہیں ہے؟ آج سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہمارا ہے تو وہ پڑوسی ہے کہ نہیں؟ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، پڑوسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پڑوسی کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اس کے الٹے ہیں، سب سے بڑا دشمن ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، اسی کے یہاں سے مار کاٹ گالی گلوچ لپڑے اور جھگڑے پڑوسی کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی گلی کا معاملہ ہے، کبھی بچوں کا معاملہ ہے، کبھی آواز کا معاملہ ہے، کبھی کوئی معاملہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ فلانے کیسن ہیں، کون میئر ہے، نیک ہے کہ بیکار ہے، اچھا ہے کہ غلط ہے، اگر کسی کے بارے میں معلوم کرے کو تو پڑوسی سے جا کر پوچھنا کہ بابا تمہارا پڑوسی کون میئر ہے، وہ پورا ہسٹری، پورا خاندان سب بتائی گئی کہ فلانے ایسن ہے ویسن ہے، اتنا برا ہے، اتنا کام ہے، پورا ایک دم ہسٹری بابا آدم کے زمانے سے لے کے فلانا ایسن ہے، ان کے بیٹیا ایسن ہی، ارے ایک دم بیکار ہے کہ تو کرت لائق نہ ہے، ارے ان کے کیا جاؤ نہ غلطی سے، اور نہ ان سے کوئی معاملہ رکھو پڑوسی کے بارے میں۔ لیکن یہ بھی سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہو وہ صحیح ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ آپ غلط ہو وہ صحیح ہو، یا وہ صحیح ہو آپ غلط ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی دوسرے کے گریبان میں ہی جھانک کر دیکھتا ہے نا، اپنا گریبان تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم کتنے گندے اور غلیظ انسان ہیں، بس دوسرے کو دیکھتے رہو اور دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے رہو۔ یہ مسلمان کا سیوا یہی طریقہ ہے؟ یہ سب اسلام کا طریقہ اور سیوا نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو، قرآن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا گیا اپنے نفس کا محاسبہ کرو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم اس لائق ہیں کہ نہیں ہیں۔ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو، لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ جب بات آتی ہے تو کہتا ہے ارے اپنے آپ کا کیا دیکھتا ہے، دوسرے سے بھی تو گریا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ غیر مسلموں اور پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ دیا تھا کہ یہ پتہ چلتا تھا کہ پڑوسی کا جائیداد میں سے حق ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ غیر مسلم قیدی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ غیر مسلم قیدی ہے تو جیسے مثال کے طور پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اس کو جب کھانا کھلاتے ہیں، جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، مسکین اور یتیم جو لوگ ہیں اور قیدی ہیں، جب ان کو آپ کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ قید خانے کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، کرسچن ہیں، ہر مذہب کے پائے جاتے ہیں، جو گناہ کرے گا وہ جائے گا۔ تو اس لیے سب کو کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے، یہ نہیں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ غیر مسلم ہے، یہ قیدی ہے، ہم اس کو نہیں کھلائیں گے، نہیں، سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بھی ہے کہ قیدی کو چھڑاؤ، ہے کہ نہیں؟ قیدی کو چھڑانا چاہیے۔ آج کتنے مسلمان نوجوان
کتنے لوگ جیلوں کے اندر جو ہے بے گناہ بند پڑے ہوئے، کوئی وہ نہیں، 10 سال 20 سال جیل کاٹ کے آ رہے ہیں، بعد میں یہ پتا چلا ان کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ نیوز میں پڑھتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں، کتنے مسلم نوجوانوں کو اسے ٹارچر کرنے کے لیے اور جو ہے آتنکواد کے نام سے جو ہے ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کو چھڑائیں، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، غیر مسلم طلبہ، علامہ ابو عبید قاسم بن سلام نے لکھا ہے کہ جو تابعین تھے، تابعین یہ لوگ جو ہے، تابعین جو لوگ تھے یہ عیسائی پادریوں کی جو ہے مدد کیا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ پڑھائی کرتے تھے تو متعدد تابعین ایسے ہیں کہ جو پادریوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تابعین جو اچھے اچھے تابعین تھے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ایک اور ہے، امام مجاہد جو ہے، امام مجاہد ایک ہے، تابعی ہے ایک مجاہد، انہوں نے لکھا ہے کہ مشرک رشتہ دار کا قرض معاف کرنا ثواب کا کام ہے، کہ اگر آپ کا کوئی مشرک رشتہ دار ہے جو اسلام پر گامزن نہیں ہے، اگر آپ نے اس کا قرض معاف کر دیا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آئیے بتلاتے ہیں، غیر مسلم، اگر غیر مسلم آدمی ہے تو اس کے ساتھ غیر مسلم رعایا کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ میں بتلاتا ہوں آپ کو، وقت ہو چلا ہے لیکن دو ایک واقعے ہیں، میں بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا، بات عدالت تک پہنچ گئی۔ اس وقت کے جو عدالت کے جو قاضی تھے، قاضی شریح، ان کے پاس پہنچی تو یہ ہوا کہ معاملہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہنچے، اس وقت کے وہ خلیفہ تھے، لیکن عدالت کے اندر جب طلب کیا گیا تو وہ پہنچے۔ دلیل انہوں نے کس کی پیش کیا؟ اپنے بیٹے کی پیش کی۔ تو قاضی شریح نے کہہ دیا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانی جاتی ہے، آپ کوئی دوسرا پیش کیجئے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ پیش نہیں کر پائے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان کا جو زرا تھا وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور یہودی لے کر چلا گیا۔ جب یہ گواہ نہیں پیش کر سکے تو وہ جو ہے یہ معاملہ دیکھ کر وہ یہودی خود آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ خلیفہ وقت جو خود چل کر عدالت کے اندر گیا ہے اور اس نے اپنے ہار مان لیا، اور معاملہ یہ ہے کہ قاضی نے بھی فیصلہ ہمارے حق میں دے دیا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ غلط طریقے سے میں نے لیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ لیجئے، یہ زرا آپ کی ہے، میں اس کو نہیں لے سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ فلاں جگہ سے جب سواری کر کے آ رہے تھے تو آپ نے جب زرا سواری پر رکھی تو گر گیا تھا، اور جب میں آ رہا تھا تو وہ ملا، میں نے اٹھا لیا، یہ آپ ہی کا تھا، فیصلہ بھلے آپ کے حق میں نہیں گیا، چیز آپ ہی کی ہے، فیصلہ آپ کے حق میں نہیں گیا، لیکن یہ لے لیجئے، یہ آپ کی چیز ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ شرمسار ہو گیا، کس بنا پر؟ کیونکہ معاملہ ایسا تھا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بادشاہ جو ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، ایسے معاملے کے لیے جائے گا؟ بالکل نہیں جائے گا۔ تو زرہ جب واپس کرنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے تم اب رکھ لو، اب ہمیں اس کو نہیں چاہیے۔ یہ سارے معاملات دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ایسے ایسے معاملے، ایسے ایسے طریقے ہوئے مسلمانوں کے، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی ہمارے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے، ہمارے اخلاق کو، ہمارے طور طریقے کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہوتا ہے اور گالی دے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر بدماشیاں بہت ہیں،
مکاریاں بہت ہیں، فریب کاریاں۔ جب ہم اپنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ہم غیر مسلموں کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ دغا دینے میں، فریب کاری کرنے میں اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو غیر مسلموں کو کیسے چھوڑیں گے؟ ہم بالکل نہیں چھوڑ سکتے، ہم کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد جو ہے غیر مسلموں کی اعادت۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک یہودی غلام تھا، جب وہ بیمار ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ کس کے لیے؟ حال چال معلوم کرنے کے لیے۔ کون تھا؟ یہودی غلام۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خیریت معلوم کرنے کی؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کی خیریت معلوم کی۔ تو یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ معاملات رکھنا چاہیے۔ جنگ قادسیہ کے اندر صحابہ کرام ہیں، قیس بن سعد اور جو ہے ایک اور صحابی ہیں، ایک غیر مسلم کا جو ہے جنازہ جا رہا تھا، وہ دونوں صحابی جو ہے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے سوال کیا، ارے آپ کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ ایک غیر مسلم کا، ایک ذمہ کا ایک جنازہ جا رہا ہے، آپ لوگ کھڑے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا کہ ہم بھی ایک جگہ ایسے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ادب میں، احترام میں کھڑے ہو گئے، تو ہم نے بھی ایسا کیا ہے۔ دیکھیے آپ کتنا بڑا وہ ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ اگر جا رہا ہے تو ہمیں وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ احترام ضروری ہے، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہمارے اگر مسلمان بھائی کا جا رہا ہے تو ہمیں اور اولا اور افضل طریقے سے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ مان کر چلیے کہ دین میں کوئی میل ملاپ اور دین کے لیے کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ان کے ساتھ آپ اٹھیں، بیٹھیں، رہیں، لیکن دین کا جہاں معاملہ آ جائے تو بیزاری اختیار کرنی ہے، دوری اختیار کرنی ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں غیر مسلموں سے۔ باقی آپ بزنس کیجئے، تجارت کیجئے، اٹھنا بیٹھنا کیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے کیوں؟ اور اسی لیے قرآن کے اندر کہا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے کہہ رہا ہوں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے اور معاملہ جھگڑے تک پہنچ جائے گی، نوبت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے کہیں ثابت ہے کہ کسی نے گالی گلوچ دیا ہو، برا بھلا کہا ہو، الٹا سیدھا کہا ہو؟ نہیں کہہ سکتے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی ہماری نجات ہے۔ اگر ہم وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ تو ہمیں کسی کے معبود کو، کسی بھی، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھیں، کسی بھی معبود کو، کسی کے مذہب کے معبود کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے؟ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو نہیں کہنا ہے۔ دین اسلام کا جہاں معاملہ ہے تو ہمیں ایسے اخلاق پیش کرنا ہے کہ ہمارے اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں، کہ جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، تابعین کرتے تھے، اور جو ہمارے بزرگانے جو دین تھے، جو سلف صالحین تھے، جو طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بہت بڑے اخلاق پر آپ فائز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اور کچھ کہا جائے۔ آخر میں یہی باتیں کہوں گا آپ لوگوں سے کہ اتنی ساری باتیں اور اتنے سارے واقعات پیش کرنے کے بعد ہم اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اسلام تو دنیا کے اندر سب سے افضل اور بہترین مذہب ہے، اس سے اچھا مذہب اور کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ جب ہم اس کو اچھے سے مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو ہماری نجات ہوگی۔ باقی دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب وہ جو ہے ان کا کوئی اسلام کے اس میں جو ہے سمجھ لیجئے کہ
کہ ان کے ماننے والے جو ہیں اسلام کے علاوہ جو ماننے والے ہیں وہ راہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. یہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے وہ ہدایت قوم پا سکتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ مکر جائے، کافر ہو جائے تو وہ قوم ہدایت نہیں پا سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اہل سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے اخلاق کو جو ہے بلند کر دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر آپسی محبت کر دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہ دلوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں غیر مسلموں کے لیے بھی ان کے حق حقوق کو پہچاننے کا جو ہے کوئی راستہ نکال دے، یا ہمارے دلوں میں ان کے لیے غیر مسلموں کے لیے محبت پیدا کر دے، اور ہم آپس میں میل محبت کے ساتھ رہیں، اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پڑھو. آمین تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.